ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ایک ملک میں علماء کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے میرے عزیزو۔ ایک ملک میں علماء کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس سے جو ہے اس طرح نہیں کر، اس نعمت کی ناشکری مت کرو ورنہ یہ نعمت چھین جائے گی۔ اللہ کو چھیننے میں دیر نہیں لگے گی، اللہ کو چھیننے میں بالکل دیر نہیں لگے گی میرے عزیزو۔ اس کی فکر کرو، اس کی فکر کرو۔ آپ کے ملک میں بھی علماء موجود ہے، آپ ان سے رابطہ رکھو، آپ ان سے رابطہ رکھو، آپ ان سے جو ہے دین سیکھو، صحیح دین سیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اسلام کو مضبوط کرو، اپنے ایمان پر محنت کرو، مرد بھی عورت بھی، یونگرا بھی اودرا بھی، اپنے بچوں میں بھی دین کی فکر پیدا کرو، خود بھی دین پر چلو، خود بھی دین کی فکر کرو اور اپنے بچوں میں بھی دین کی فکر کرو۔ مکتب کا اہتمام کرو، اپنے بچوں کو لیس پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ اس کا فائدہ آپ ہی کو پہنچے گا میرے عزیزو۔ کب تک آپ مر جائیں گے، کب تک وہ جا کر کے کسی میاں جی کو یا مولانا کو بلا کر پڑھوائیں گے؟ آپ کا تو بھی خواہش ہوگا کہ آپ کے بیٹے آپ کے لیے دعا کریں گے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے اس کو کچھ سکھا کر دنیا سے رخصت ہوں گے، تب جا کر کے وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ جب آپ کا عمل بھی یہی ہے کہ ہر چیز کے لیے مولانا کو بلاؤ، ہر چیز کے لیے میاں جی کو بلاؤ، دعا کروانا ہے تو مولانا کے بلاؤ، دعا کروانا ہے تو میاں جی کے بلاؤ، ایصال ثواب کروانا ہے تو مولانا کو بلاؤ۔ دعا ایک معمولی نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک آسان عمل، اس کے لیے بھی ہم مولانا اور میاں جی کے محتاج ہیں۔ تو جب ہمارا عمل اسی طرح ہے تو ہمارے بچوں میں بھی یہی آئے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا بچہ جو ہے کبھی اپنے ماں کے لیے یا اپنے مرحوم باپ کے لیے دعا نہیں کر پائے گا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ یہ صحیح نہیں، یہ جو ہے یہ میں ایسے ہی ہوا میں بات لا رہا ہوں۔ پروسینٹ سورینام سے مسلم میں اس طرح چلتا ہے۔ اور خود وہ لوگ جو نمازی ہے، ان حضرات میں یہ عمل بھی ہے کہ ماں باپ کے لیے کتنا آسان، ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی مولانا کو بلانا پڑتا ہے، کسی امام کو بلانا پڑتا ہے، کسی میاں جی کو بلانا پڑتا ہے۔ قرآن پر آ کر کے میرے مرحوم ماں کے لیے، میرے مرحوم باپ کے لیے جو ہے قرآن مجید آ کر کے پڑھ لو اور دعا کر لو۔ ایک ہے دعا کی درخواست کرنا، ٹھیک ہے، ایک ہے دعا کی درخواست کرنا۔ اب درخواست کر رہے کہ ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، یہ ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ مستقل انہیں بلا رہے دعا کرنے کے لیے، اور کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہم نہ جانے دعا کرے، ہم نہ جانے ہم کی کون چیز ہی کرے کہ یا اللہ، آپ اپنے ماں کے لیے معلوم نہیں کہ کیا دعا کرنا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم ہے وجہ۔ جب ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسی طرح ہو تو آپ اسی طرح کرو، لیکن جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کے بچے آپ کے لیے روز دعا کرے، آپ کے بچے آپ کے لیے روز دعا کرے، تو پھر جو ہے آپ اپنے بچوں کو سکھا کر جائے، خود بھی اپنے اس عمل کو بدلو، خود اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، خود اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ کسی مولانا کو مت بلاؤ، کسی میاں جی کو مت بلاؤ، ہر چیز میں
افہانکلک ہے ہم، ہر چیز میں ہم افہانکلک ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ باپ کہ جب بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے یا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بالغ بیٹے جو ہے نماز پڑھائے، جنازے کی نماز بالغ بیٹا پڑھائے۔ سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے کہ اس کے جو ہے بالغ بیٹا جنازے کی نماز پڑھائے۔ اب جو ہمارے لڑکن خود نارمل نماز پڑھنا ہی نہیں جانتا، لاسا جنازے کی نماز۔ کیونکہ وہ جس طرح دعا کر سکتا ہے کوئی اور دعا نہیں کر سکتا۔ وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے جس طرح دعا کر سکتا ہے کوئی اور دعا نہیں کر سکتا، اور جنازے کی نماز دعا ہے۔ تو ہر چیز میں علماء اور میاں جی کا افہانکلک ہونا، ہر دعا میں ان کا افہانکلک ہونا، یہ کہاں تلک درست ہے؟ اب ذرا سوچیے میں کس ریختنگ میں آپ کو جو ہے لے جا رہا ہوں، اور اس کے بارے میں فکر کیجئے۔ ہر چیز میں مولانا آ کر کر دے گا، میاں جی آ کر دے گا۔ جب اسی طرح ہے تو آپ کیوں جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ مولانا میاں جی کو خالی بھیجو، جب ہر چیز وہی کرے گا آپ کے لیے، آپ کچھ نہیں کریں گے تو پھر انہیں جنت میں بھیجو۔ آپ کیوں جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ تو جنت کی تمنا آپ کیوں کر رہے ہیں پھر، جو ہر چیز آپ کے لیے وہی کریں گے؟ عجیب ہے ہمارے ذہنیت، اور اس ذہنیت کو ہم اس طرح تھام کر چل رہے، اس کو ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ لوگ علماء آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ ان کے جو ہے آپ کو پیٹ پیچھے ملے گا کہ یہ جو ہے کیا بات کر رہا ہے۔ اس طرح یہ ہمارے ذہنیوں میں چلا گیا کہ اس کو چھوڑ ہی نہیں پا رہے ہم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ صحابہ میں سے کوئی بھی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی صحابی نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ میرے گھر پہ آ کے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے کیونکہ اوپننگ ہے یا کوئی کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں کے نام پر کنواں کھودنا چاہتا ہوں، تو مسئلہ دریافت کیا، مسئلہ پوچھا کہ یہ صحیح ہے، میں اپنے مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ جا کر کے پوچھا، یہ نہیں کہا کہ آپ آؤ تو پھر ہوگا، نہیں، ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے تھے لیکن اعمال خود کرتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہ مسئلہ پوچھتے، کچھ نہیں کرتے، ہم صرف مولانا کو بلاتے ہیں، امام کو بلاتے ہیں، آ کر ہمارے لیے کرو، آ کر کے ہمارے لیے کرو۔ جو 3 دن پڑھا جاتا ہے نا، وہ بھی 3 دن کے بعد ختم، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور وہ بھی ہم رسم کے طور پر کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ یہ کچھ نہ کری سے، یہ رسم کے طور پر کرتا ہے، وہ بھی مکروہ ہے۔ لوگوں کو بلانا مرنی کے لیے یہ مکروہ ہے، اور ان میں بھی جو کھانا پینا جیسے نوتا اچھا ہوا، گویا کہ اچھا ہوا یہ شخص مر گیا، اللہ معاف کرے، لیکن اس طرح ہمارا رویہ ہے۔ وہی میں آدمی لوگوں کے کھانا پینا، بھیڑا ذبح کرنا، یہ کرنا، تیجا میں کیا ہوتا ہے، چالیسواں میں کیا ہوتا ہے، اسپیشل دیگے تیار ہوتا ہے، کرہیا تیار ہوتا ہے کہ لوگ آ کر کے کھائیں گے، جیسے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس کی فکر کرو۔ اللہ اکبر۔
جب میں نے سخت بات کہہ دیا تو میرے لہجے پر آپ مت جاؤ، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کے لحاظ سے یہ بات صحیح ہے، یہ مسئلہ کے لحاظ سے یہ بات صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں خراب لگ گیا، ٹھیک ہے، میں اس کا معافی کے طلبگار ہوں، ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن مسئلے کے لحاظ سے یہ صحیح ہے۔ ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اس طرز کو بدلنا چاہیے، اور جب تک ہم اس طرز کو نہیں بدلیں گے یہ بدعات ہماری زندگیوں میں رہے گا، سنت طریقہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، اور جب سنت طریقہ ہی نہیں آئے گا تو پھر دین کہاں باقی رہے گا، اسلام کہاں باقی رہے گا؟ تو اس کو فکر کرنی چاہیے، اور جو ہے ہم علماء سے رابطہ رکھیں، علماء ہی سے دین سیکھیں، اور جو ہے ان چیزوں پر غور کرو میرے عزیزو، ان چیزوں پر غور کرو، ٹھیک ہے۔ نماز کے علاوہ، وہ بھی نماز میں جب امام صاحب سلام کر لیتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں امام صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم زندگی بھر یہ نہیں کہتے ہر سنت کے پیچھے سنت بھی پڑھ رہے پیچھے اس امام کے، نہیں، ہم صرف فرض نماز کے لیے کہتے ہیں میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، جنازے میں اس امام کے پیچھے، اور جہاں امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہاں سے ختم۔ اب امام کی ضرورت نہیں ہے، دعا کے لیے خود امام کی ضرورت نہیں ہے، دعا خود کرو، دعا نماز کے بعد دعا خود کرو، امام صاحب کے انتظار مت کرو کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہاں، امام کو ہدایت ہے کہ وہ سب کے لیے دعا کرے، وہ سب کے لیے دعا کرے، یا اور سب کے لیے دعا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ زور سے نہیں، آہستہ، اور مقتدی اپنے لیے دعا کرے، یا جو بھی خواہش ہے ان کا دعا کرے، وہ امام کے آنکھلک نہیں ہے۔ اب جب سلام ہو گیا تو امام کے آنکھلک نہیں ہے، لیکن ہم ہر چیز میں امام اور میاں جی کے آنکھلک پوری زندگی چلنا چاہتے ہیں، ہر چیز میں۔ اس کی فکر کرو میرے عزیزو، اس کی فکر کرو گے یہ بدعات، یہ رسومات ختم کرو، اب تو ختم کر لو، ورنہ کب ختم ہوگا؟ اب تو سنبھل جاؤ، ورنہ کب ہوگا؟ یہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب تو ختم کر لو۔ دیٹ مینس تو وہ لوگ جو کچھ تعلق رکھتے ہیں علماء سے، جو موجود ہے ان سے تعلق رکھتے ہیں، دیٹ مینس اپنے گھروں سے تو شروع کر لو۔ یہی لوگ جا کر کے اور جو ہے ان کو دیکھ کر کے اور لوگ جو ہے موتفر ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں پر، کیونکہ وہ لوگ بھی خود چھوڑ نہیں پا رہے ہیں۔ اس کی فکر کرو، اس کی فکر کرو، اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں بات کرو کہ کس طرح یہ ختم ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔